گڑھے والے، اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی۔ اب یہاں پر گڑھے والے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو مارے گئے اس وقت جن کو آگ کے گڑھوں میں ڈال کر جلا دیا گیا۔ اب اس میں مختلف واقعات آتے ہیں تاریخ کے اندر کہ جس میں گڑھوں کا ذکر کیا گیا ہے، آگ کے گڑھوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کون لوگ تھے جن کو آگ کے گڑھوں کے اندر پھینکا گیا۔ اس میں ٹوٹل 3 سے 4 واقعات ہیں، میں ون بائی ون آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے جو پہلا واقعہ ہے وہ حضرت صہیب سے جو ہے نا اس کی روایت ہے۔ وہ حضرت صہیب رومی نے روایت کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک ساحر تھا۔ اب وہ ساحر جب اپنی ضعیف ہوتا گیا اور اپنی آخری عمر کو پہنچتا گیا تو اس نے ریکویسٹ کی بادشاہ سے کہ مجھے ایک جوان لڑکا دیا جائے جس کو میں آگے ٹرین کر کے آپ کے ساتھ اس کو میں لگاؤں، مطلب میں اس کو ٹرین کر دوں اور وہ بعد میں تاکہ میرے جانے کے بعد وہ آپ کے کام آ سکے، ٹھیک ہے، میرا جانشین بن سکے۔ تو بادشاہ نے اس طرح سے کیا، اس نے ایک جوان لڑکے کو لیا اور اس کو لگا دیا ساحر کے ساتھ، اور ساحر نے اس کی ٹریننگ شروع کر دی، اس کی طرف اس نے آنا جانا۔ اسی آنے جانے میں اس کا جو ملاقات ایک راہب کے ساتھ ہوئی، ایک عیسائی کے ساتھ ہوئی۔ اب وہ جو لڑکا تھا وہ اس راہب سے بہت زیادہ امپریس ہوا، اور چونکہ راہب جو ہے وہ عیسائی تھا، اس نے اس کو عیسائیت کی طرف اس کو دعوت دی، اور جو لڑکا تھا وہ اس عیسائی سے جو ہے امپریس ہونے کے بعد وہ بھی عیسائیت کی طرف آ گیا، اور کئی چیزیں جو ہے وہ اس راہب نے لڑکے کو سکھائیں، جن میں سے ایک جو چیز کو سکھائی کہ وہ کوڑھے جو ہوتے ہیں ان کو تندرست کرنے لگا، جو لوگ نابینا تھے ان کو بینائی دینے لگا۔ تو اس چیز کا علم جب بادشاہ کو ہوا کہ میں نے تو اس کو لگایا تھا اپنے ساحر کے ساتھ، اور یہ جو ہے ایک راہب کے ساتھ مل کے خود چلا گیا عیسائیت کی طرف، جب اس چیز کو جب اس شخص بادشاہ کو علم ہوا اس شخص کا کہ لڑکا جو ہے وہ عیسائی ہو گیا ہے، تو اس نے کوشش کی کہ میں اس کو کسی طریقے سے مار دوں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اس نے کیا کیا کہ اس نے اس جو راہب کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد باری لڑکے کی، اس نے کوشش کی کہ میں اس لڑکے کو بھی مار دوں، لیکن اس نے ہر حربہ ہر ہتھیار آزمایا لڑکے کو مارنے کے لیے، لیکن لڑکے کو نہیں مار پایا۔ تو اس لڑکے نے اس سے ایک بات کہی جس میں اس نے کہا کہ آخرکار لڑکے نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو مجمع عام میں اس لڑکے کے رب کے نام پر کہہ کر تیر مار، اس لڑکے کے رب کے نام پر کہہ کر تیر مار تو میں مر جاؤں گا۔ اس نے اس طرح سے کیا، اس نے ایک مجمع اکٹھا کیا، بادشاہ نے لڑکے کو سامنے کھڑا کیا اور یہی الفاظ بولے کہ اس لڑکے کے رب کے نام پر، اور اس کو تیر مارا تو وہ لڑکا جو ہے وہ مر گیا۔ تو اب اس سے ہوا کیا، اس میں اللہ پاک کی دیکھیں قدرت کیا تھی کہ وہ جو لوگ جو کھڑے ہوئے تھے، جو مجمع اکٹھا ہوا تھا، وہ اس چیز کو انہوں نے دیکھا کہ جو پہلے بادشاہ لڑکے کو نہیں مار پا رہا تھا، جب اس نے یہ کہا کہ اس لڑکے کے رب کے نام پر، تو وہ شخص وہ لڑکا جو ہے وہ مر گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ لڑکا سچا تھا، اور وہ تمام لوگ اس لڑکے کے رب کے نام پر ایمان لے آئے۔ اب جو بادشاہ جو چیز چاہ رہا تھا، جس چیز کو ختم کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ایمان لڑکا لے آیا تھا اس کو ختم کرنا چاہ رہا تھا وہیں پر، وہ اس کے ہی کام سے کیا ہوا کہ وہ تمام لوگوں میں پھیل گیا، ٹھیک ہے، اور تمام لوگ اس لڑکے کے رب کے نام پر ایمان لے آئے۔ تو اس بادشاہ نے کیا کیا، اس بادشاہ نے کہا کہ لوگوں کو منع کیا اس چیز سے کہ تم جس چیز پر ایمان لے کر آئے ہو، جس رب پر، اس پر ایمان مت لے کر آؤ، جو احکامات ہیں اس کو فالو اپ نہ کرو۔ لیکن یہ کہ وہ جو لوگ تھے وہ پیچھے نہیں ہٹے، وہ ایمان پر رہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس پر آخری حربہ یہی تھا، اس نے گڑھے بنوائے بڑے بڑے، ان میں آگ لگوائی، اور ان کو یہ کہا، اس نے 2 آپشنز دی کہ یا تو تم ایمان پہ رہو گے تو تم ان گڑھوں میں جاؤ گے، یا تم یہ جو جس راستے پر تم چل پڑے ہو عیسیٰ کے مذہب پہ، عیسائیت پر تم چل پڑے ہو، اس کو چھوڑ دو۔ تو لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، وہ ایمان لے آئے۔ تو اس نے لوگوں کو گڑھوں میں پھینکوا دیا۔ تو ایک واقعہ اسی کے ساتھ ہے۔ دوسرا واقعہ